علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ عقل جو سی ہے وہ ایمان کو، عقل سلیم ایمان کو غذا دیتی ہے، بار بار سوچتا رہے۔ جس کی سوچ کا دروازہ بند ہو جائے اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بار بار سوچتا رہے کہ یار یہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ اگر میری پیدائش وہی ہے جو عام جانوروں کی ہے تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ 4 ٹانگوں والے، میں 2 ٹانگوں والا ہوں۔ وہ بھی نسل کشی کرتے ہیں سیزن میں، ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہمیں ذرا ڈشیں بنا دی ہیں۔ تو ایک ترقی یافتہ انسان ایک ترقی یافتہ حیوان بن جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر جو اللہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو اللہ نے اس کے اندر پھونکا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے امر کن سے پیدا فرمایا۔ لیکن جب اس بندے کی باری آئی تو فرمایا فَإِذَا سب خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اہتمام سے بنایا۔ یہ کائنات کا بادشاہ شہزادہ ہے، مرکز کائنات ہے۔ سورج میرے اور آپ کے لیے نکلتا ہے، چاند کی چاندنی میری اور آپ کے لیے بکھیرتی ہے۔ یہ کلیوں کی خوبصورت لطیف خوشبو، یہ گلاب کے رنگ، یہ پتیاں، یہ بکھیڑیاں، یہ کیا پنکھڑیاں، یہ موسموں کا آنا اور جانا، یہ سب اللہ کے کمالات ہیں اور انسان کے لیے۔ ایک ہماری ہی زمین ہے جس کا درجہ حرارت بڑا بیلنس ہے، ہوا کا دباؤ ایک خاص انداز تک ہے، اور نعمتوں کی فراوانیاں یہ دنیا کے کسی اور سیارے میں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا، یوں ہی بھیج دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ بلا سبب نہیں پیدا کیا۔ ابھی دیکھیں موسم بدل رہا ہے، انگڑائی لے رہا ہے، اور سورج کا روزانہ زاویہ بدلتا ہے، اسی کے مطابق اللہ نے ہمارے پھل نہیں پیدا کر دیے۔ اس موسم کے اندر آپ کو جن وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے ان پھلوں میں وہ چیزیں ڈال دیں تاکہ آپ موسم کے مطابق آپ کا جسم نشو و نما پا سکے اور آپ بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں اور آپ ایک بڑھ سکیں۔ یہ ساری نشانیاں، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ موسموں کا موافق ہونا، یہ پھلوں کا ہونا، یہ یوں ہی ہو رہا ہے۔ اگر یہ یوں ہی ہو رہا ہے، جیسے ایک تھیوری ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، تو بھائی آپ اپنے گھر میں دھماکہ پڑھ کے دیکھیں تو کوئی چیز سلامت نہیں رہتی ہے۔ عجیب دھماکہ ہے کہ ہر چیز ایک طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اب تو مغرب نے بھی اس بات کو مان لیا ہے، ویسٹ نے، ان پر باقاعدہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں کہ جو مخلوق ہے نا انسان، یہ واحد مخلوق ہے جو زمین کی نہیں ہے، کہیں اور سے آئی ہے۔ ساری جتنی مخلوقات ہیں وہ کہاں کی ہیں؟ وہ یہاں کی ہیں۔ اس لیے بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اس کا دل دنیا میں اتنا کم لگتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب آخرت یاد آتی تھی وہ کہتے تھے یاد وطن آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم پردیس میں ہیں، اور اب وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بکری ہے تو پہاڑی علاقے کی بکری کے لمبے بال ہیں، وہ سردیوں کو فیس کرتی ہے، اور ہمارے ہاں دوسری قسم کی بکریاں ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں اللہ نے، ان کو بیماری ہو بھی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ نسخوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا درخت کون سی چیزیں کھانی ہیں۔ ہم ہیں جو سردیوں میں گرمیوں میں ہمارا لباس ہے، ہم نے ہر چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنے جانور ہیں وہ ڈائریکٹ گھاس کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ ہمیں جناب پہلے گندم اگانی پڑتی ہے، اس کو کھیت دینا پڑتا ہے، بیج دینا پڑتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں کیا کر کے، پھر کاٹ کے، سکھا کے، پھر پیس کے، پھر گوندھ کے، پھر پکا کے، پھر کھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تکلفات، یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں کا تھا نہیں، اللہ نے اس مشقت میں اس کو ڈالا اور آزمائش کے لیے بھیجا۔ اسی طرح گوشت ہے وہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں، ہمیں گوشت کو کاٹ کر سیٹ کر کے، درست کر کے، مسالے لگا کے، پکا کے پھر کھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، اور یہی قرآن نے کہا اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ نیچے زمین میں، یہ جہاں تمہارے لیے ہے، تم اس جہاں والے نہیں ہو، تمہارا جہاں آخرت ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اٹھ کے دیکھیں یہ صبح کا سورج کیا پیغام دیتا ہے، یہ زمین کی دھرتی اور اس کے اندر مختلف قسم کے متنوع موسموں کے علاوہ پھل۔ سندھ میں چلے جائیں تو اور انداز ہے، KPK میں چلے جائیں تو وہاں پہاڑوں کی دلکشی اور برف اور یہ چیزیں، یہ اور انداز ہے۔ یہ اتنی تنوع، اتنی ورائٹی اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو ایمان کو غذا ملتی ہے۔ اسی کو اللہ اکبر، اللہ والوں نے فرمایا، بلکہ بعض تو کہتے ہیں حدیث ہے تفکروا فی آیات اللہ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ کی ذات میں نہ غور کرو۔ اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آزمائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ اپنی نشانیوں سے اس کی کچھ نہ کچھ چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، اس لیے ہر قسم کی دھڑکنوں میں اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، اللہ جل جلالہ۔
And please don't forget to like and share.